ابن کثیر نے بھی لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کی قبر پہ جاؤ تو سلام کرتے ہو تو مردہ سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور تسلی بھی پاتا ہے تمہارے بیٹھنے پر۔ پھر میں نے یہ کہا کہ تم یونیورسٹی میں یہاں پڑھتے ہو، تم نے کبھی پڑھا ہے مسجد نبوی شریف کے سامنے جو جنت البقیع شریف ہے قبرستان، وہاں جاتے ہو تو کون سی دعا پڑھتے ہو؟ کہا کہ السلام علیکم یا اہل القبور پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے آدمی، یا رسول اللہ کہنا شرک بولتے اور تمام قبر والوں کو یا کہہ کے پکارتے ہو۔ پھر میں نے کہا کہ اور کیا کہتے ہو؟ یہی بات، اللہ تمہاری بھی بخشش فرمائے ہماری بھی بخشش فرمائے، ہم عنقریب آ کے تم سے ملنے والے ہیں۔ میں نے کہا کہ عام مردوں سے بات تم کرتے ہو، یہ قبول کرتے ہو کہ مردہ سنتا ہے، یہ بھی قبول کرتے ہو کہ تم ان سے جا کے ملنے والے ہو، یہ بھی قبول کرتے ہو کہ یہ مردہ سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ کیسے مسلمان ہو؟ جس نبی کا کلمہ پڑھنے والا قبر میں سن بھی سکتا ہے، جواب بھی دے سکتا ہے، لیکن نبی نہیں سن سکتے۔ What a shame on you! You claim that the Muslims can hear, but the one who became Muslim because of Nabi sallallahu alaihi wasallam, he cannot hear. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ الحمدللہ اس گفتگو میں وہ ایسا مطلب شرمندہ ہوا کہ کہا کہ میں مزید ریسرچ کر کے آپ سے گفتگو کرنے آؤں گا۔ 6 مہینے ہو گئے، ابھی تک اس کا بھی کوئی پتہ نہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ نہیں آئیں گے۔ ایک راستہ ہے کہ اپنی غلطی کو قبول کر کے توبہ کر لے اور سنی بن جائے، اس کے علاوہ بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو حافظ ابن کثیر نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، اور اس حدیث پاک کو ابن ابی الدنیا جو 281 ہجری کے ہیں انہوں نے بھی لکھا۔ الاستذکار امام ابن عبد البر مالکی ہجری 463 انہوں نے بھی لکھا۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری 505 میں وفات پائے، انہوں نے بھی اس حدیث پاک کو لکھا کہ مردہ نہ صرف سنتا ہے بلکہ کلام بھی کرتا ہے، جواب بھی دیتا ہے اور تسلی بھی پاتا ہے۔ اور ابن تیمیہ، ان کا امام ہے نا ابن تیمیہ، ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم میں بھی لکھا، منہاج السنہ میں بھی لکھا، اور فتاوی مجموعہ الفتاوی میں بھی لکھا۔ اپنی 3 کتابوں میں حافظ ابن تیمیہ نے ان حدیثوں کو نقل کیا۔ تم کہتے ہو مردہ نہیں سنتے اور تم ابن تیمیہ کی تقلید بھی کرتے ہو، ہم سے کہتے ہو تقلید کرنا شرک ہے، لیکن تقلید خود ابن تیمیہ کی کرتے ہو۔ امام ابن تیمیہ نے، تمہارے امام نے بھی اپنی 3 تصنیف کا ریفرنس میرے پاس ہے، اقتداء الصراط المستقیم، منہاج السنہ اور مجموعہ الفتاوی، تینوں کتابوں میں ان حدیثوں کو لکھا۔ اور اسی طرح امام جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر میں فتاوی للحاوی میں لکھا، اور ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات میں اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ اب تم یہ کہتے ہو مردہ نہیں سنتے، جبکہ تمہارے امام نے بھی کہا، ہمارے امام نے بھی کہا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ تم نہ اپنے امام کی پیروی کرتے ہو، نہ ہمارے امام کی پیروی کرتے ہو، تم سرے سے قرآن کو اور حدیث کو مسکوٹ کرتے ہو۔ اب یہ ایسے چور ہیں کہ آپ کے سامنے قرآن کو بھی مسکوٹ کرتے ہیں، حدیث کو بھی مسکوٹ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، ہم حدیث کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کرتے، قرآن کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کرتے۔ ارے قرآن و حدیث کی روشنی ہی میں ثابت ہے کہ مردہ سنتا ہے، اللہ نے سننے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، آپ کا بھائی طلحہ سلفی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہے احسان قادری کا رد لے کر کے۔ یہ جو ویڈیو کلپ آپ نے دیکھی ہے، اس میں احسان قادری نے یہ بات ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ مردہ سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے، اور انہوں نے اپنے اس دعوے میں ایک دلیل کو پیش کیا ہے جو امام ابن عبد البر نے اور امام ابن ابی الدنیا نے اور دیگر محدثین نے، امام خطیب بغدادی نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہے۔ حدیث کچھ اس طرح سے ہے، انہوں نے تو عربی بھی نہیں پڑھی، لیکن میں عربی پڑھ کے سناتا ہوں اس حدیث کی۔ حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من احد مر بقبر اخیہ المؤمن کان یعرفہ فی الدنیا فسلم علیہ ورد السلام۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی قبر سے گزرتا ہے یا جاتا ہے اس کی قبر کے پاس، کان یعرفہ فی الدنیا، اور وہ قبر والا اس کو جانتا تھا دنیا کے اندر، تو کیا ہوتا ہے پھر سلام کرتا ہے تو وہ اس کو جواب دیتا ہے، یعنی مردہ یعنی قبر والا اس کو جواب دیتا ہے۔
یہ حدیث پیش کر کے انہوں نے اپنے دعوے میں یہ سوچا کہ ہم نے دعویٰ ثابت کر دیا، حدیث بھی ثابت کر دی۔ اب اس حدیث کی حقیقت کیا ہے وہ تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، پہلے آگے چلتے ہیں۔ وہ اسی ساتھ میں یہ کہتے ہوئے کہ مردہ سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، اسی سلسلے میں وہ ایک ترمذی کی روایت بھی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں وہابی لوگ بھی جاتے ہیں قبرستان میں تو جا کر کے کیا کہتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ روایت السلام علیکم یا اہل القبور والی روایت پرلے درجے کی ضعیف ہے، ضعیف ہونے کی وجہ سے مردود ہے، اور اس سے استدلال کرنا احسان قادری جیسے ضعیف مذہب والوں کے لیے ہی درست ہو سکتا ہے، ہم اہل سنت والجماعت کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جو مسلم کی حدیث ہے، کہ جب تم قبرستان جایا کرو تو کہا کرو اللہم السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمؤمنات۔ ہمیں تو یہ دعا سکھائی ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ باقی ضعیف مذہب والوں کے لیے ضعیف روایتیں ہی قابل حجت ہوتی ہیں، صحیح حدیث سے کوئی لینا دینا ان کو ہوتا نہیں ہے، ان کو علم بھی نہیں ہوتا ہے صحیح حدیث کا۔ اب آتے ہیں اس دعوے پر جو دعویٰ انہوں نے کیا ہے کہ مردہ سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کیا واقعی میں مردہ سنتا ہے یا نہیں۔ جب ہم نے اللہ رب العالمین کے کلام سے پوچھا کہ بھئی مردے سنتے ہیں یا نہیں، تو قرآن نے ہمیں جواب دیا، کیا جواب دیا کہ وما انت بمسمع من فی القبور، کہ نہیں مردے سنتے نہیں ہیں، آپ قبر والوں کو کبھی بھی نہیں سنا سکتے۔ قرآن نے ہمیں یہ جواب دیا۔ اب اگر یہ کہنے لگے کوئی شخص فرقہ باطلہ کا کہ بھئی تم نے اپنی عقل سے اس کو سمجھ لیا، تو آئیے دیکھتے ہیں مفسرین کیا کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں۔ تفسیر بیضاوی میں امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کل موتا الذین لا یسمعون، مردے جو ہیں، جو لوگ مردے ہیں، جو لوگ مر چکے ہیں، لا یسمعون، وہ سنتے نہیں ہیں۔ تفسیر بیضاوی کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی اور اس کا اسکین بھی ہم نے اس ویڈیو میں لگایا ہے، اس لیے میں حوالہ نہیں دے رہا ہوں، آپ اسکین میں اوریجنل چیز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں امام خازن رحمۃ اللہ علیہ سے جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے اپنی اس تفسیر کے اندر ہمیں بتایا کہ الموتى لا يسمعون ولا يجيبون۔ دیکھیں احسان قادری کا مکمل دعوے کا رد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں امام خازن کہ احسان قادری جیسے جتنے بھی پلید ہیں سب کے سب مردود اور باطل ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ لا يسمعون ولا يجيبون، نہ مردے سنتے ہیں اور نہ جواب دیتے ہیں۔ یہ امام خازن رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خازن کے اندر کہی یہ بات۔ اس کے علاوہ جب ہم نے محدثین سے پوچھا تو بخاری شریف کی شرح لکھنے والے ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ لا يسمعون، مردے نہیں سنتے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا دلیل کیا ہے تو کہتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ نے یہ کہا کہ آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ اس کے بعد میں جب ہم نے پوچھا ابن حجر اسقلانی سے، اور ہم جتنی بھی چیزیں یہ بتا رہے ہیں سارے کے سارے اسکین ہم نے اپنی اس ویڈیو میں لگائے ہیں، اس میں دیکھ سکتے ہیں بآسانی عربی میں۔ ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ قال ابن التین لأن الموتى لا يسمعون بلا شک، مردے نہیں سنتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، مردے سنتے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر یہ بات کہی ہے۔ تو یہ تو تھا کہ مردے سنتے ہیں، احسان قادری کا دعویٰ، اور اس کے دعوے کو رد کرنے کے لیے ہم نے یہ دلائل آپ کے سامنے پیش کیے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، احسان قادری جیسے ضعیف مذہب والے کہتے سنتے ہیں۔ اب ہمیں تو قرآن کی ماننی ہے، ہمیں تو محدثین مفسرین کی ماننی ہے، ان جیسے مشرکین اور بدعتیوں کی کوئی ماننی ہے۔ اچھا، دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ مردے جواب بھی دیتے ہیں، اس سلسلے میں انہوں نے اسی روایت کو دلیل بنایا تھا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ روایت سرے سے مردود اور باطل ہے۔ اس کے اندر دو راوی، امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے جو سند اس کی بیان کی ہے، امام ابن ابی دنیا نے جو سند اس کی بیان کی ہے، اس میں دو راوی ہیں۔ ایک ہے ابو عبداللہ عبید بن محمد، مجہول ہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں جرح و تعدیل کی کتابوں کے اندر، پہلا راوی مجہول۔ دوسرا مجہولہ راوی ہے فاطمہ بنت ریان، یہ مجہولہ ہیں۔ تو یہ دونوں راوی اس روایت میں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے بھائی کی قبر پہ جائے تو اس کو سلام کرے تو وہ جواب دیتا ہے، اس روایت میں دو راوی مجہول ہیں، اور ان دو راویوں کے مجہول ہونے کی وجہ سے پس یہ روایت بھی مردود ہے، یہ روایت بھی باطل ہے، اور یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ لہٰذا ضعیف اور باطل اور مردود روایتوں سے ضعیف مذہب والے ہی استدلال کرتے ہیں۔ ہم اہل السنہ والجماعت یعنی مسلمان تو قرآن اور صحیح حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی ہے ہم کو یارو
اللہ کا سہارا اہل حدیث ہے ہم، اہل حدیث ہے ہم، اہل حدیث ہے ہم، اہل حدیث